بڑا کرم ہے نیازی مدینے والے کا، کرم نہ ہو جو نبی کا تو زندگی کیا ہے، نبی کے در کا گدا ہوں، مجھے کمی کیا ہے۔ قائدین کو اور جو ہمارے ضلعی عہدیداران ہیں سب کو میری طرف سے مبارکباد۔ یوم تاسیس کے حوالے سے پاکستان عوامی تحریک کورنگی ڈسٹرکٹ کی طرف سے میں تمام اپنے شرکاء کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور یوم تاسیس کے حوالے سے یہ ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں بحیثیت کارکن کہ ہم اپنی پاکستان عوامی تحریک کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کاوشوں کو جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے، اور آپ دوستوں کا تعاون ہمارے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ ہم آگے اس کو اور مزید نکھار۔ وقت مختصر ہے اور زیادہ ہو گیا تو بس 2-4 باتیں گوشگزار کروں گا۔ سب سے پہلے تو سب کو مبارکباد کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب فرمایا اور ہم اس یوم تاسیس کو منا رہے ہیں، اور اس عظیم مشن کے ساتھ جو ہے وہ ہماری وابستگی ہے۔ آپ تمام احباب کو میں 32ویں یوم تاسیس پاکستان عوامی تحریک کی مبارکباد دیتا ہوں، اور جتنے بھی قائدین ہیں، کور کمیٹی کے ممبران ہیں، بغیر نام لیے ٹائم کی کمی کی وجہ سے ان کا مشکور ہوں کہ وہ کورنگی ٹاؤن کو انہوں نے عزت بخشی، اور ہماری دعا ہے کہ ہم سب جو ہے محبت، اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ جو ہے مل کر جو ہے آگے بڑھیں، کیونکہ ہم سب کا مقصد ایک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تحریک منہاج القرآن مدر باڈی ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان عوامی تحریک جو ہے اس کا سیاسی ونگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہماری سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنے بھی پروگرامات ہوتے ہیں ہم سب ایک دوسرے کا دست و بازو بنیں، ٹھیک ہے نا، اور مل جل کے چلیں، بس یہی میری دعا ہے، ٹھیک ہے، شکریہ۔ پریزیڈنٹ اور یہاں مجھے تقریباً تحریک منہاج القرآن، یوتھ لیگ، ایک ایسی اجتماعیت نظر آ رہی ہے کہ جہاں اس قسم کی اجتماعیت ہم دیکھتے ہیں، ہمیشہ سے یہ خواہش بھی رہی ہے، کوشش بھی رہی ہے کہ اسی طرح کی اجتماعیت وہ چاہے ایک فرد کی صورت میں آئے یا پوری ٹیم کی صورت میں آئے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ اب سب مل کے چلنا، اور آئندہ آنے والا جو دور ہے وہ یہی تقاضا کر رہا ہے کہ ہم سب جب تک یکجان ہو کر نہیں چلیں گے، مستفی انقلاب ہم سے دور ہوتا تو جائے گا، لیکن ہمیں اس کو بہت قریب تر منزل کو ہمیں پانا ہے۔ اس پانے کے لیے ہمیں یکجان ہو کے چلنا نہایت ضروری ہے۔ یہاں تشریف فرما ہیں مشتاق صدیقی صاحب، چونکہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان عوامی تحریک، رو کامران صاحب اس وقت سیکرٹری جنرل کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے جو ابتدائیہ کیا مرکز سے لے کے اور پورے کراچی میں اسے پھیلایا ہے 32ویں یوم تاسیس کو، اور جس انداز میں جس خوبصورت گیدرنگ جہاں جہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں علاقائی سطح پر ہو رہی ہے، وہ ان کی مینجمنٹ جو صلاحیت ہے وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور میں ان تمام اضلاع کو بھی اس موقع پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی 32ویں یوم تاسیس پر اپنے علاقے میں پروگرام آرگنائز کیے۔ یہ جو کورنگی کی تقریب ہے یہ ہمارے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں نوید عالم صاحب، اور ہماری سوشل میڈیا ٹیم کی مرکزی ممبرز بھی ہیں، آپ کے در دولت پہ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں بھی عطا فرمائے، اور ہماری ٹیم کا بہت کراچی ڈویژن کا ایک اہم ستون ہے، اور ہر وقت ہر سطح پہ ان کی جو ہے مشاورت، رہنمائی اور پریزنٹیشن ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت استقامت عطا فرمائے۔ 32ویں یوم تاسیس جب ہم منا رہے ہیں، میں نے ڈویژنل سطح پہ بھی یہ بات کی تھی کہ اس وقت ساری ذمہ داری ان احباب کی ہے جو اس وقت پاکستان عوامی تحریک کی کسی بھی سطح کے ذمہ دار ہیں۔ قائد محترم نے سالہ سال برسہ برس ہماری تربیت کی،
ہمیں وہ راستہ دکھایا اور راستے پر چلنے کا ایک ڈھنگ اور ایک سلیقہ سکھایا کہ کس انداز میں ہم نے اپنے ڈویژنل لوگوں کو، اپنے علاقائی لوگوں کو اور اپنی قیادت کے ساتھ مل کے چلنا ہے۔ اب ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم حضور شیخ الاسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں، جو ان کے اس وقت سوچ کے انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ سارا ڈیپینڈ، ان کی رہنمائی، ان کی سرپرستی ہمیں ہمیشہ حاصل رہتی ہے، رہی ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس قیادت کو، جس بھی ٹیم کو میں تیار کیا ہے، وہ کس انداز میں پیڈ کو لے کے آگے چلتی ہے۔ پورے پاکستان میں اس وقت الحمدللہ پاکستان عوامی تحریک کی جو تنظیمات ہیں وہ بہت ایکٹیو کردار ادا کر رہی ہیں۔ ہمیں پورے پاکستان کی خبریں رہتی ہیں، آپ بھی کسی نہ کسی انداز میں وہ خبریں دیکھتے بھی ہوں گے، محسوس بھی کرتے ہوں گے۔ اور جس طرح پوری دنیا میں اس وقت یوم تاسیس 32واں منایا جا رہا ہے پاکستان عوامی تحریک کا، میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے وہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو یہ ہم اپنے قائد کو کے ساتھ یہ اس موقع پر وعدہ بھی کرتے ہیں اور یہ عہد بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ذمہ داری آپ نے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے، ہم اسے کما حقہ نبھانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک اس پاکستان عوامی تحریک اور مصطفی انقلاب کے لیے قربان کر دیں گے، لیکن ایک آیت تیری آنکھوں کو ہم سکون دیں گے، یہ میں سمجھتا ہوں اس موقع پہ یوم تاسیس پہ ہم سب کو یہ جو ہے عہد کرنا چاہیے اور اس عہد کے ساتھ آگے چلنا چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام احباب کا بہت شکر گزار ہوں۔ چونکہ ٹائم ظاہر ہے بہت شارٹ ہوا ہے، تو اسی باقی بھی قائدین نے جزاک اللہ۔ السلام صدر محترم مشتاق صدیقی صاحب، ان دونوں کی طرف بڑھنے سے پہلے، کیونکہ یہ کرسٹ ہے ہمارے پروگرام کا، جو گفتگو آپ فرمائیں گے، تو جب آپ کی طرف یہ مائک آئے گا، خاص طور پہ جب ہم نے کامران بھائی کو اظہار خیال کے لیے چنا تھا اور لکھا تھا ان کے میسیج میں اظہار خیال کامران بھائی کا، تو پھر یہ وقت کا جو دامن ہے وہ آپ کے لیے تنگ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم آپ سے کچھ موٹیویشن لینے کے لیے بھی موجود ہیں اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ یہاں سے ایک مزید جو انگارہ ہے اس کو جو ہے، کسی بھی قیادت کو اور کسی بھی تحریک کو جانچتے ہیں یا کسی شخص کو جانچتے ہیں تو طریقہ یہ ہوتا ہے ایک جانچنے کا کہ ہر مدعی کو جانچا جاتا ہے اس کے دعوے کی روشنی میں کہ اس نے دعویٰ کیا کیا ہے۔ اگر اس کا دعویٰ جو اس نے کیا ہے اس کی روشنی میں پرکھنے کے بجائے اس کو کسی اور زاویے سے دیکھنا شروع کر دیں، کسی اور سے تشبیہ دینا شروع کر دیں، تو یہ پھر ہماری کمزوری ہوگی، ہماری زیادتی ہوگی۔ حضور شیخ الاسلام نے جب تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی تو پاکستان عوامی تحریک کا اعلان بھی، جو مشن تھا اس کا اعلان بھی اس کے ساتھ ہی کر دیا تھا۔ گو کہ نام، پلیٹ فارم تو بعد میں اسٹیبلش ہوا، لیکن جو مقصد تھا مصطفی انقلاب کا، جو پاکستان عوامی تحریک کی صورت میں انہوں نے چاہا کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے وہ سامنے آئے، وہ انہوں نے تحریک منہاج القرآن کی بھی بنیاد رکھنے سے پہلے 70s کے اندر اپنی ڈائری کے اندر وہ انہوں نے لکھ دی تھی۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد تھا لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا اور ایک ہمہ گیر انقلاب بپا کرنا۔ اور حضور شیخ الاسلام نے اس کے لیے 2 بیعتیں کی ہیں، ایک بیعت انقلاب کی ہے اور ایک اپنے روحانی بیعت کی ہے حضور پیر صاحب سے۔ تو جو بیعت انقلاب کی ہے اس میں حضور شیخ الاسلام نے یہ فرمایا کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، میری توانائیوں کا ایک ایک لمحہ وہ اس مشن کے لیے وقف ہوگا، مرتے دم تک میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا اور اس مشن کے لیے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ تحریک کراچی، محترم سید ظفر اقبال شاہ صاحب، کوآرڈینیٹر و ممبر مرکزی کور کمیٹی، مفتی اشتیاق صاحب، نعیم مبارک صاحب، افضال صاحب، نوید عالم صاحب، عدنان رؤوف انقلابی، رضوان صدیقی صاحب جو ہمارے صدر ہیں، اور اسی طرح طاہر ملک صاحب جو ہمارے PS90 کے صدر ہیں۔ یہ جو ہماری آج کا یوم تاسیس ہے، اس پر ساری گفتگو جو نوید بھائی نے کر لی ہے، میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے 2-4 چیزیں بڑی جو تنظیمی نوعیت کی ہیں وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو اس ہمارے یوم تاسیس کی جو کیفیت ہے وہ سارے ہی ہمارے تنظیمی احباب موجود ہیں یہاں پر۔ ہم نے جب یوم تاسیس کے حوالے سے ہماری میٹنگ ہوئی
پہلی میٹنگ جو ہماری تھی وہ 22 مئی کو ہوئی، ہفتے کے دن، اور 22 مئی کو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم 7 روزہ تاسیس کی تقریبات منعقد کریں گے۔ تو 22 تاریخ کو ہم نے یہ اعلان کیا تھا، اور ہم نے تمام جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں ان سب کو ہم نے یہ میسج کنوے کیا کہ ہم تاسیس کے پروگرام منعقد کر رہے ہیں اپنے اپنے اضلاع میں، آپ اس کی تیاری کریں، اس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کریں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ پہلی مرتبہ کراچی میں اس بات کی توجہ سید ظفر اقبال شاہ صاحب کی توجہ خاص طور پہ کروانا چاہوں گا، اور جو ہمارے سینئرز یہاں پر موجود ہیں، کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلسل 7 دن تک کراچی میں یوم تاسیس کے سلسلے کی تقریبات چلتی رہیں، اور آج ہم کورنگی ضلع کی تقریب میں موجود ہونا ضروری ہے۔ میرا دماغی طور پر میرا مینٹلی کلیئر ہونا ضروری ہے کہ یار میں جس راستے پر چل رہا ہوں یہ منزل کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا۔ میری ایک ریکویسٹ اور ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی یہ شخص سمجھتا ہے کہ یہ راستہ منزل کی طرف نہیں جائے گا، اسے ایک دن کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو اعلان کرنا چاہیے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمپل۔ ہم کیوں اپنے آپ سے بھی دھوکہ کریں یا اپنی قیادت سے بھی دھوکہ کریں؟ لیکن اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ راستہ منزل کی طرف جائے گا، چاہے دیر میں جائے، ٹائم کا ایشو نہیں ہے، سمت درست ہونی چاہیے آپ کی، رفتار جتنی بھی سلو ہو، اگر آپ کی سمت درست ہوگی تو آپ 100 سال کے بعد بھی منزل پر پہنچیں گے۔ لیکن اگر آپ کی ڈائریکشن درست نہیں ہے تو آپ 500 سال کے بعد بھی منزل پر نہیں پہنچیں گے۔ تو اگر آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ میری سمت درست ہے، قیادت نے مجھے جو سمت دی ہے 1000 خامیوں کے باوجود وہ سمت درست ہے، تو پھر آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے، ایک اعتماد کے ساتھ، پھسپھسے لہجے میں نہیں، کنفیوز اسٹائل میں نہیں۔ کیونکہ دیکھیں لوگ ان کے ساتھ جڑتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد لیڈرشپ پر نظر دوڑائیں کہ وہ لیڈرشپ کیا ہے، لیکن انہوں نے ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں تو اعتماد سے بات کرتے ہیں، وہ خواب بھی دکھاتے ہیں تو اتنے یقین کے ساتھ دکھاتے ہیں کہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی قیادت نے جو آپ کو فکر اور جو نظریہ دیا ہے وہ تو کوئی جھوٹا نظریہ بھی نہیں ہے، وہ کوئی خام خیالی بھی نہیں ہے، وہ کوئی جھوٹا وعدہ بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کے لہجے میں ایک اعتماد ہونا چاہیے، آپ کے لہجے میں کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، تب آپ کی دعوت مؤثر ہوگی، ورنہ دعوت مؤثر عہد کرنا ہے کہ اب تک جو ہوا سو ہوا، لیکن ہم اگلے دن سے اپنی قیادت کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اور بس آخری بات آپ سے کر رہا ہوں کہ پاکستان عوامی تحریک کی تنظیمات اس وقت پورے پاکستان میں جس طریقے سے متحرک کردار ادا کر رہی ہیں وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ قائد محترم کے باقاعدہ ریزائن کے بعد سے جب کور کمیٹی کے پاس ذمہ داری آئی ہے، پنجاب میں، پورے پنجاب میں تنظیمات نے اس کو آن کیا ہے اور مشن تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہمیں اپنے قائدین کا، اپنی قیادت کا دست و بازو بننا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اتنی خوبصورت محفل اور اس میں جس طرح کی گفتگو ہوئی، یقیناً یہ ساری گفتگو، یہ بات چیت اس لیے ہوتی ہے، ایک تو مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ ہم ایک دوسرے کو اپنے جو خیالات ہیں، جذبات ہیں، ان سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو یقیناً ہم انسان ہیں، ہر انسان میں کمزوری ہوتی ہے، اور ہر انسان کا ایک فیض ہوتا ہے۔ ظاہر ہم جب بالکل جوان تھے تو اس وقت ہم تحریک کا کام جس انداز میں اور جس اسٹائل میں کرتے تھے وہ آج ہم نہیں کر پاتے۔ تو یہ ایک عمل ہوتا ہے ایک تنظیمات کے اندر،
اور تحریکوں کے اندر کہ اس میں جواں خون شامل ہوتے رہتے ہیں، اور جو بلڈ میچیور ہوتا رہتا ہے وہ فکر کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ سرپرستی کی حد تک اور گائیڈ لائن کی حد تک اور ان کو ایجوکیٹ کرنے کی حد تک ان کا ایک کردار ہوتا ہے. لیکن جو اصل جو کاوش ہوتی ہے اور فیلڈ میں اتر کے جو کام کرنے کا جو جذبہ اور جو طاقت ہوتی ہے وہ نیو بلڈ میں ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے شاید یہ تعطل، چونکہ جس طرح دل ہے وہ پمپ کرتا ہے اور خون گردش کرتا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ بلاکیج آ جاتی ہے اور وہ صاف اور شفاف خون کچھ اعضاء تک نہیں پہنچ پاتا، جس سے وہ اعضاء معطل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ عوارض کہلاتے ہیں. ان عوارض کی تشخیص بہت ضروری ہے. جب تشخیص ہوگی تو پھر اس کے بعد اس کا علاج ہوتا ہے. تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان عوامی تحریک، جس کا ہم 32واں یوم تاسیس سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یقیناً ایک سیاسی جماعت ہے، اور سیاست یعنی پالیٹکس اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سیاسی کارکن ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سیاست ہوتی کیا ہے، پالیٹکس کیا ہوتی ہے. جو ہم نے اپنی قیادت سے سیکھا، جو ہم نے اپنی اس جد و جہد کے درمیان سیکھا، اور جو آج جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں آ رہی ہیں، قیادت کا جو قد ہے، قیادت کا جو مقام ہے، اس پہ الحمدللہ کوئی سوال نہیں ہے. قیادت نے جو کرنا تھا، قیادت نے جو کر دیا، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا. قیادت نے محسوس کیا کہ مجھے الگ ہو جانا چاہیے، صبح الگ ہو گئے. اب جب قیادت ریٹائر ہو گئی ہے، انہوں نے عملی سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب ٹوٹل ذمہ داری جو ہے ڈائریکٹ کارکنان کے اوپر پڑ گئی ہے. اور جو ذمہ داران ہیں اس کے لیے کور کمیٹی کا اعلان کیا گیا، اس کے کچھ ممبران ہیں. اب اس پالیسی ساز ادارہ ہے، پاکستان عوامی تحریک کا پالیسی ساز ادارہ ہے، وہ اب پالیسی بنائے گا کہ اب پاکستان عوامی تحریک کو کس نہج پہ، کس ڈھب پہ اور کس طرح سے لے کے آگے بڑھا جائے. اور پھر ان کی اس گائیڈ لائن یا ان کی جو بھی ان کے ڈائریکٹیو ہوں گے، اس کی روشنی میں پھر ہم جو ضلعی قیادت ہے، ڈویژنل قیادت ہے، اور نیچے کی جو تنظیمات ہیں وہ پھر اپنا لائحہ عمل طے کریں گے، اور گراس روٹ لیول تک جا کے وہ اپنی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور کس انداز میں کام کرنا چاہیے جو کہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان عوامی تحریک کے سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے ہمیں وہ تمام ڈائنمکس، کیونکہ ظاہر ہم کوئی کارکن تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں، سارے قائدین میں سے ہیں اور سینئر ساتھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ میں یہ کہوں گا کہ زندگی گزار دی. میں اپنی مثال دوں، جب میں تحریک میں شامل ہوا تھا تو میں 8ویں کلاس میں تھا. اب میری عمر 50 سال سے اوپر ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ زندگی کا 90%، اگر تھوڑی بہت ہے تو مجھے پتہ نہیں، چلیں اس کو ایک ایسٹیمیٹ کریں، تو اپنی زندگی کا 90% میں گزار چکا ہوں. تو اب مجھے اس قابل ہو جانا چاہیے کہ مجھے پتہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں اور کس کے لیے کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کی نشستیں ہیں، اس میں ہم ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے جس کے لیے تمام بڑے لوگوں نے، تمام کتابوں میں یہ آیا ہے، غور و فکر، تدبر کریں. اب تدبر اور تفکر کس چیز کا کریں؟ اب ہم ایک مملکت خدا داد پاکستان، جو ایک نظریاتی ملک ہے، اس کے شہری ہیں. وہ ملک بن گیا، ایک خاص مقصد کے تحت بنا،
وہ مقصد حاصل نہیں ہوا. کیوں حاصل نہیں ہوا؟ وہ کون سے عناصر ہیں، وہ کون سے ٹولے ہیں، وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں؟ ان لوگوں کے چہروں کو جاننا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ کون سے ادارے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے شعبے ہیں کہ جو اسٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان بن گیا، پاکستان کو بنے 70 سال ہو گئے. کیا قرآن کی کوئی آیت ہے کہ اس ملک کو 4 صوبوں پر مشتمل رہنا ہے؟ کوئی ہے قرآن کی آیت؟ کسی حدیث میں یہ آیا ہے؟ یا کسی اللہ کے ولی نے کہا کہ مملکت خدا داد پاکستان جب بن جائے تو 4 صوبے رہیں؟ کہا نہیں. کہا اس کو مزید صوبوں میں تقسیم ہونا تھا، لیکن مزید صوبوں میں تقسیم نہیں ہونے دیا گیا. اس لیے نہیں ہونے دیا گیا کہ وہ لوگ جو پاکستان بنانے کے عمل میں ان کا 1% حصہ نہیں تھا، وہ لوگ جو اس ملک پر جو قابض تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ تھی، جس کو بہت خوبصورت انداز میں قائد اعظم نے فرمایا کہ تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا. یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جس کی پرورش برٹش امپائر نے کی، اور وہ برٹش امپائر ظاہراً یہاں سے چلا گیا. وہ ایسٹ انڈیا کمپنی ظاہراً اس کا یہاں سے بستر گول ہو گیا، لیکن ان کا کردار ختم نہیں ہوا. انہوں نے اپنے نام تبدیل کیے. اب وہ ایسٹ انڈیا کمپنی IMF کے نام سے کام کرتی ہے. اب وہ برٹش امپائر US سپر طاقت کے طور پہ اپنے آپ کو ایک شناخت کے طور پہ پیش کرتا ہے. یہ پیراڈائم ہے جو شفٹ ہو رہا ہے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وہ کیا وجہ ہے کہ ہماری حالت نہیں سدھرتی؟ پاکستان وسائل سے مالا مال ملک ہے. پاکستان کو اللہ نے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے، لیکن آج ہم اپنی حالت دیکھیں، آج ہم اپنی معاشی حالت دیکھیں، آج اپنی سماجی حالت دیکھیں، آج ہم اپنی تعلیمی حالت دیکھیں، آج ہم اپنے جو ہمارا نظام انصاف ہے، نظام قانون ہے، اس کی حالت دیکھیں. دنیا کے بدترین ملکوں میں اور دنیا کے بدترین قوموں میں شمار ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو سمجھنے کے بعد پھر اس کو کس طرح سے کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب وہ ہماری نظر میں ہے، وہ ہمارے لیے روشنی کا مینارہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے روشنی کا مینارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آخری کتاب وہ ہمارے لیے ایک ایسی رسی ہے کہ اگر ہم اس رسی کو تھام لیں تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. مگر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ زمانہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، زمانے کے انداز بدل گئے ہیں، یہاں ایکسپلائٹیشن کے انداز بدل گئے ہیں. جو ایکسپلائٹیشن آج سے 200 سال پہلے ہوتی تھی، آج سے 500 سال پہلے ہوتی تھی، آج سے 1000 سال پہلے ہوتی تھی، آج سے 2000 سال پہلے ہوتی تھی، آج کی ایکسپلائٹیشن اس سے بہت مختلف ہے. اس نظام کو سمجھنے کے لیے اور اس نظام بد کی جو بدکاریاں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سوشل سائنسز کو پڑھنا ہوگا، ہمیں سوشل سائنسز کو سیکھنا ہوگا، ہمیں جدید پالیٹکس کو سمجھنا ہوگا، ہمیں ان نظریات کو بھی سمجھنا ہوگا کہ جن نظریات کی بنیادوں پر آج کا معاشرہ استوار ہو رہا ہے. ہمیں ان چیزوں کو بھی سمجھنا ہوگا، ان عوامل کو بھی سمجھنا ہوگا کہ جو لمحہ بہ لمحہ ہمارے سماج کو تبدیل کر رہے ہیں، جو لمحہ بہ لمحہ جو ہمارے ذہنوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. وہ کیا ٹول ہیں، وہ کیا میڈیا ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں کو اثر انداز کرتے ہیں، جنہوں نے ہمارے ذہنوں کو میڈیا کے ذریعے سے مسخر کیا ہوا ہے، جنہوں نے ہماری معیشت کو اپنے قبضے میں کر کے ہمیں روٹی کا محتاج بنا دیا ہے، بلکہ ہمیں روٹی کا کتا بنا دیا ہے. جب تک ہم اس سسٹم کو سمجھیں گے نہیں، ہم اپنے لیے معذرت کے ساتھ پاکستان عوامی تحریک
کہ صدر ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم عام طور پہ قصوروار عوام کو دوش دیتے ہیں کہ جی عوام نے ساتھ نہیں دیا، بلایا تھا آئے نہیں۔ بھائی عوام کی آپ حالت تو دیکھیں کیا کر دی ہے انہوں نے، یہ کس کس انداز میں ہمیں بانٹتے ہیں، یہ کس کس انداز میں ہمیں آپس میں لڑاتے ہیں، انہوں نے کس کس انداز میں ہمیں تقسیم کیا ہوا ہے۔ کیا میں ایک سرکاری ادارے سے ریٹائرڈ ہوں، میں نے وہاں ٹریڈ یونین کے اندر بھی بہت ایکٹیو رول پارٹ کیا ہے، تو مینجمنٹ کی جو خباثتیں ہیں ان خباثتوں تک پہنچنے کے لیے کم سے کم آپ کو ان کی 50% قابلیت کو حاصل کرنا ہوگا۔ میں اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ مینجمنٹ جو ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ، ان کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں، ان کے پاس سارے وسائل ہوتے ہیں، ان کے پاس بہترین دماغ ہوتے ہیں، وہ مارکیٹ سے بہترین دماغوں کو اپنے لیے خریدتے ہیں، لاکھوں روپے کی ان کو مراعات دیتے ہیں۔ وہ کس لیے دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ان کو گر بتائیں، وہ انتظامیہ کو وہ پلان کر کے دیں کہ جس سے وہ ورکرز کا استحصال کریں اور ورکر کو پتہ بھی نہ چلے۔ مطلب وہ شوگر کوٹڈ گولی کہ جس کے اندر زہر ہوتا ہے، زہر حلال کو میں کبھی کہہ نہ سکا قند۔ تو جب اس مینجمنٹ، اس انتظامیہ سے لڑنے کے لیے کچھ ٹریڈ یونین بن جاتی ہیں، بالعموم 99% ان میں سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بدنیت ہوتے ہیں، وہ اندرون خانہ مینجمنٹ سے ملے ہوتے ہیں، لیکن ورکر کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں، ہم تمہارے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، لیکن وہ اندرون خانہ مینجمنٹ سے ساز باز کر کے اپنا الو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہی کہتا ہوں سب سے پہلے تو مخلص قیادت، اس کے بعد کم سے کم اتنی قابلیت تو ہو کہ جو انتظامیہ کے جو حربے ہیں، انتظامیہ کے جو ہتھ کنڈے ہیں، ان ہتھ کنڈوں کو آپ سمجھ سکیں۔ جب آپ ان ہتھ کنڈوں کو سمجھیں گے تو آپ ایک کوئی لاہ عمل بنا سکیں گے۔ جب کوئی لاہ عمل بنائیں گے اس میں عمل کریں گے، جب اس پہ عمل کریں گے تو وہ ٹرائل اینڈ ایرر کے بیس پہ ہوگا، اس میں آپ کو کبھی کامیابی ملے گی، کبھی آپ ناکام ہوں گے، کبھی آپ کو شکست ہوگی، کبھی آپ کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن وہ جد و جہد اگر مسلسل جاری اور ساری رہے گی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ فتح آپ کا مقدر ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان عوامی تحریک بطور سیاسی جماعت کے اور بطور سیاسی کارکن کے یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم اس تمام پولیٹیکل سائنس کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے مافیاز ہیں، یہ سارا کھیل کس طرح کھیلا جاتا ہے۔ یہاں کوئی پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے کوئی ہم خانقاہی نظام نہیں چلا رہے، کوئی باطنی طہارت کا کوئی ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے، اس کے لیے ہمارا ایک الگ شعبہ ہے اور ہم اس تمام شعبے سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ مطلب اگر روحانیت کیا ہے اور اللہ اور رسول سے محبت اور عشق اور تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے تو ان حربوں کی، ان ہتھ کنڈوں کی جو استعمار استعمال کرتا ہے، جو یہ سامراج استعمال کرتا ہے، جو انٹرنیشنل لیول پہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اس پوری عالم انسانیت کو جنہوں نے اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو سوسائٹی کس چیز کا نام ہے، سوسائٹی کن چیزوں پہ بیس کرتی ہے، سوسائٹی کیسے آگے بڑھتی ہے، یہ تمام وہ سائنسز ہیں اور ہم وہ خوش نصیب ترین لوگ ہیں۔ مطلب کہتے ہیں کہ جو 50s کے بعد لوگ پیدا ہوئے وہ دنیا کے مطلب خوبصورت ترین لوگ ہیں، دنیا کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے 3 ادوار دیکھے، انہوں نے وہ دور بھی دیکھا جب کہ زمانہ تانگے اور گھوڑا گاڑی کی رفتار سے چل رہا تھا۔ آپ 60s میں چلے جائیں، 50s میں چلے جائیں تو زمانے کی ترقی کی رفتار کیا تھی؟ اس وقت پوری دنیا اتھل پتھل تھی، پہلے جنگ عظیم سے گزری، دوسری جنگ
اس کے بعد پھر آپ دیکھیے جدید دور میں ہم داخل ہوئے. ہم نے پھر یہ جدید ترقی، بڑی عمارتیں اور ٹرانسپورٹ اور انٹرنیٹ، اور آج دیکھیں کہ زمانہ جس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے، جس کو گلوبل ولیج کا دور کہا جاتا ہے. اور تو ہماری تھوڑی سی ذاتی کاوش، زیادہ نہیں، تھوڑی سی، ہم سوشل میڈیا کو اپنی تربیت کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتے؟ آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، دنیا کا ہر موضوع، ہر ٹاپک جس کو آپ سمجھنا چاہیں، جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، جس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو سمجھیں. اور پھر سمجھنے کے بعد ہم پبلک میں جائیں، وہ چیزیں دوستوں کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں. اور پھر یہ جو تنظیمات ہیں نا، تنظیمی معاملات راؤ کامران صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں مجھ سے. یہ جو تنظیمات ہیں، اس کا بنیادی کیا مقصد ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں، آپ آڈینس ہیں، اگر آپ سے میں سوال کروں، کیا تنظیمات بنانا ہی مقصد ہے؟ کیا ایسا ہے کہ ہم ٹاؤن لیول پہ ہم تنظیمات بنا لیں، ہم ڈسٹرکٹ لیول کی تنظیمات بنا لیں، ہم ڈویژن لیول کی بنا لیں، یو سی لیول کی بنا لیں؟ تو کیا یہ مقصد ہے؟ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. ایک بڑے مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ گراس روٹ لیول تک اترنا، پبلک کے اندر اترنا. اور دیکھیں، ہم جو جماعت ہیں، ہم لوئر مڈل کلاس کی جماعت ہیں، ہم پسے ہوئے طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں. ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم پیپلز پارٹی آج وہ متوسط طبقے کی جماعت نہیں ہے، آج اس کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں. اسی طرح نون لیگ وہ عوام کی جماعت نہیں رہی اور نہ کبھی تھی، وہ سرمایہ داروں کی جماعت ہے. پاکستان عوامی تحریک سرمایہ داروں کی جماعت نہیں ہے. ہم سرمایہ داریت کے بھی خلاف ہیں، ہم وڈیرہ شاہی کے بھی خلاف ہیں، ہم فیوڈلزم کے بھی خلاف ہیں. لیکن اگر ہم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہم فیوڈلزم بھی نہیں چاہتے، ہم اس جاگیرداری نظام کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اس سرمایہ داری نظام کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ہم چاہتے کیا ہے بھائی؟ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ یا میں یہ جواب دیں کہ ہم مصطفی انقلاب چاہتے ہیں، بالکل چاہتے ہیں. کیا ہے بھائی مصطفی انقلاب؟ آج کے دور میں آپ اس مصطفی انقلاب کو، ہم اس مصطفی انقلاب کو کیسے متشکل کریں گے، کیسے اس کو انفورس کریں گے؟ وہ کون سے ذرائع ہیں؟ حکومتی ذرائع ہمیں رستہ نہیں ملے گا. میں نے اپنے اس ڈویژن کی تقریر میں بھی کہا، میں بھی اگر ہم اپنی سوشل سائنسز اور ان بنیادی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جد و جہد کریں تو میں بھی پاسبل کہ 1 2 3 4 5 6 الیکشن کے بعد. لیکن اسٹیٹس کو اتنا مضبوط ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ طاہر القادری کے وہ جانثار لوگ ہیں، یہ بعد نہیں آئیں گے، ان کی لاشیں گراؤ. اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ صرف پنجاب گورنمنٹ ہماری لاشیں گرانے میں ملوث نہیں ہے، یہ پوری مقتدرہ ہے. اور آج تک ہمیں جو انصاف نہیں ملا، آج تک جو انصاف نہیں ملا وہ اسی لیے نہیں ملا، اور انصاف ملنے کی کوئی توقع بھی نہیں ہے. ہاں، میں بھی جس طرح بھٹو کو ایک پھانسی دے دی گئی ایک بنا کے، اس لیے کہ اس وقت ان کو پھانسی دینی تھی، دے دی. میں بھی کہ کل ان کا پلان 100% بن جائے کہ نواز شریف کو لٹکانا ہے یا شہباز شریف کو لٹکانا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ ہمیں انصاف مل گیا، شہداء ماڈل ٹاؤن کا انصاف مل گیا، ہم یہ نہیں سمجھیں گے. کم سے کم میں تو یہ نہیں سمجھوں گا کہ ایون نواز شریف اور شہباز شریف دونوں پھانسی کے پندے پہ لٹک جائیں. اس لیے کہ اصل طاقت جب چاہے گی ان کو لٹکانا، وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو استعمال کر کے اپنا مقصد حاصل کر لے گی. تو ہمیں اب بہت شعوری انداز میں ہمیں چیزوں کو پڑھنا بھی ہے، ہمیں چیزوں کو سمجھنا بھی ہے، اور اپنا وقت لگانا ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. اور جب ان چیزوں کو سمجھیں تو پھر جو بھی ڈویژن کی میٹنگ ہوتی ہے، ضلع کی میٹنگ ہوتی ہے، یو سی میٹنگ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ اپنا آؤٹ پٹ ڈالیں کہ جی میں نے اس چیز کو ایسے سمجھا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیول پہ اگر ہم یہ اسٹریٹجی لے کے چلیں تو ہمارا کام بہت تیزی سے آگے بڑھے گا. اگر ہم اس انداز میں نہیں چلنا چاہتے تو میرے پاس بی پلان میرے ذہن میں یہ ہے.
تو جب تک ہم شعوری بالیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور جب تک سیاسی ورکر ہونا اس کو ثابت نہیں کریں گے تب تک شاید منزل ہم سے دور رہے گی. پھر ہم یہی کہتے رہیں گے کہ جی پبلک نے ساتھ نہیں دیا, پھر ہم یہی کہتے رہیں گے جی ہمارے پاس وسائل کی کمی تھی, پھر ہم یہی کہتے رہیں گے کوئی نہ کوئی ہم ایکسکیوزز دیتے رہیں گے. دس از ناٹ دا ورلڈ آف ایکسکیوزز. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, جیسے کامران بھائی نے کہا کہ اگر آپ کمیٹڈ ہیں, اگر آپ کا شرح صدر ہے, اگر آپ کی مینٹل کلیئرٹی ہے کہ ہمارا مقصد بھی صحیح ہے, ہمارا رستہ بھی صحیح ہے, تمام کمزوریوں کے باوجود, تو کوئی وجہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں حضور صلی السلام کی سیرت نے یہ بتایا ہے کہ وہ سماج, آج تو ہم بڑے جدید دور میں ہیں کہ میڈیا بھی دکھا دیتا ہے کہ پولیس کی وردی میں پہنے ہوئے لوگ گولیاں مار رہے ہیں سینوں پہ, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. لیکن اس دور میں جہاں قبائلی نظام اپنی شدت کے ساتھ موجود تھا, جہاں نظام سرمایہ داریت اپنی شدت کے ساتھ موجود تھا, جہاں نظام سرداری اپنی شدت کے ساتھ موجود تھا, اور ایکسپلائٹیشن اور استحصال اپنی بدترین شکل میں موجود تھا, ان تمام حالات کے باوجود اللہ کے رسول نے رستہ بنایا. اپنے جو معروضی جو حالات تھے, معاملات تھے, ان پہ غور و خوض کیا. اللہ کی جو ہدایت تھی اس کی ہدایت کے تابع آپ نے محنت کی, اپنی پوری صلاحیتیں صرف کی. جو صحابہ کرام تھے انہوں نے اپنی صلاحیتیں صرف کیں اور اپنے پیراڈائم میں انہوں نے بہترین رزلٹ دیا مختصر ترین وقت میں. کتنا وقت تھا؟ 23 سال. آج ہم 32واں یوم تاسیس منا رہے ہیں, اور ایسی قیادت جو دنیا کی بہترین قیادت ہے, ایسی تنظیم جو دنیا کی بہترین. آپ مجھے بتائیں اتنی بڑی تنظیم ہے کوئی دنیا میں کہ دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں جن کے دفاتر ہیں, جن کی تنظیمات ہیں, جن کی ذیلی تنظیمات ہیں, جن کا ایجوکیشن کے اوپر کام ہے, جن کا پولیٹکس میں کام ہے, جن کا جو ہے مطلب اسلامک سینٹرز کا یہ پورے ایک جال ہے, تو کیوں نتیجہ خیز ہماری کاوشیں نہیں ہو رہی؟ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھیں اور یکجٹ ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو بات میں آخر میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھیں, سماج سے کٹ کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ سماج ہے جس کو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اور جب تک سماج ہمارے ساتھ نہیں ہوگا ہم تبدیل نہیں کر سکتے. اور ہماری جنگ کس کے ساتھ ہے؟ ہماری جنگ ہے اس مقتدرہ کے ساتھ, ایلیٹ کلاس کے ساتھ, جو اس اسٹیٹس کو قائم رکھنے پر نہ صرف بضد ہیں بلکہ بزور اس نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. یہ کمیشنری نظام کوئی ہمارا نظام نہیں, یہ گورے کا دیا ہوا ہے. یہ جو موجودہ جو مفتی ارشاد صاحب بہت بہتر انداز میں سمجھتے ہوں گے کہ جو ہے جو ہمارا نظام تعلیم ہے, کیا یہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے؟ نہیں. یہ وہ لارڈ میکالے کا نظام تعلیم ہے کہ جس نے ایک غلام قوم کے لیے جس نے اس نظام کو قائم کیا تھا. آج ہم آزاد ہو گئے ہیں لیکن نظام وہی غلامانہ چل رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد جو شرکائے محفل ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو اس نہج پہ ضرور ڈالیں گے کہ جو سوشل سائنسز ہے اور پولیٹکس ہے اور جدید پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اس کو کم سے کم انڈرسٹینڈ کریں گے, اور اس کے بعد تنظیمات کے اندر اپنا بھرپور آؤٹ پٹ ڈالیں گے. جزاکم اللہ خیر.